نبی پاک نے اسے شہر الصبر بھی کہا. یہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں صبر کرنا ہے. کھانے پینے سے بھی صبر کرنا ہے, نفسانی خواہشات سے بھی صبر کرنا ہے, غصہ آئے تو پھر بھی صبر کرنا ہے, کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو پھر بھی صبر کرنا ہے, کچھ جھگڑا کرنا چاہے تو پھر بھی صبر کی جزا جنت ہے. یہ ماہ مبارک. اچھا, بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے. فرماتے ہیں پچھلے 11 مہینے شکر کے ہیں, کھاؤ اور شکر کرو. رمضان مہینہ صبر کا ہے. سحری میں کھاؤ اور افطاری تک صبر کرو. یہ صبر کا مہینہ ہے. پہلے کھاؤ اور شکر کرو. جتنی دفعہ بھوک لگے کھاؤ اور شکر کرو. یہاں کھاؤ اور صبر کرو. یہ صبر کی ٹریننگ کا مہینہ ہے. تھوڑا سا ماحول میں نا بے صبری سی آ گئی ہے. لوگ بے چین رہنے لگ گئے ہیں, جلدی متاثر ہوتے ہیں اور پھر جلدی محبت کرتے ہیں, اور پھر اللہ نہ کرے جلدی ناراض بھی ہوتے ہیں اور جلدی نفرت بھی کرتے ہیں. لوگ بڑی جلدی کسی بات کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں, بڑی جلدی رائے دیتے ہیں. لوگ بڑی جلدی موافق ہوتے ہیں تو بڑی جلدی مخالف ہوتے ہیں. لوگ بڑی جلدی بدگمان ہوتے ہیں. صبر نہیں رہا, حوصلہ نہیں رہا. حالانکہ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ کم و بیش صبر کا بیان ہے. صبر کا بیان. اور 500 کے قریب احادیث و آثار ہیں جن میں صبر کا ذکر ہے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ان ساری احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھ کے فرماتے ہیں میں یہ سمجھا ہوں کہ جس طرح جو جسم میں سر کا مقام ہے نا, وہی دین میں صبر کا مقام ہے. تو صبر کرنا, انتظار کرنا, اللہ کی رضا کے لیے رکنا, کوئی کام کر کے پھر اس کے نتیجے کا انتظار کرنا, یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے. باقی ساری نیکیوں پہ ثواب ملتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کو رب رحمان ملتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ, ان کو رب رحمان کی معیت نصیب ہوتی. تو صبر کا مہینہ ہے رمضان, اس لیے جلد باز تبصرے بھی کم سے کم کیجئے گا, بدگمانی بھی کم سے کم کیجئے گا. تھوڑا صبر کر کے دیکھیں تو صحیح, ذرا ٹھہرے تو صحیح, نتیجہ آنے تو دیں, رزلٹ نکلے گا. لیکن حوصلہ, اطمینان اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے یہ بڑا طوفان ہوتی ہے. یہ چپ کر جانا, صبر کرنا, برداشت کرنا, حوصلہ پیدا کرنا, یہی انسان کے بڑا ہونے کی علامت ہوتی. لیکن اگر کوئی شخص چھلکے چھوٹی چھوٹی بات پہ, ذرا سی بات پہ تڑپے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگ جائیں اور سانس اکھڑنے لگ جائے اور زبان خشک ہونے لگ جائے اور ہونٹوں پہ سکری آنے لگ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص معاشرے میں, سوسائٹی میں کبھی بھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکے گا. تھوڑا سا حوصلہ, تھوڑا صبر, تھوڑا اطمینان. کسی سیرت نگار نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے, کہتے مکے والے لوگ دشمن بن کے حضور کے مقابلے میں نکلے, پر محبوب نے اتنا صبر کیا, اتنا صبر کیا کہ حضور کے صبر نے ان سارے دشمنوں کو نبی پاک کا غلام بنا دیا. وہ دشمنیاں عقیدت میں بدل گئیں. آپ تھوڑا صبر تو کریں. میں جھگڑے ہو جاتے ہیں نا دوستوں کے, اور کبھی گھروں میں بھی, بعض اوقات خاندانوں میں بھی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو میں کہتا ہوں ذرا کمنٹس تھوڑے سے تھوڑے کرنا, رد عمل ذرا کم سے کم دینا, اس لیے کہ اس کام کی ہونی تو آخر میں صلح ہی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اتنی سخت رائے دے چکے ہوں بے صبری کے عالم میں کہ پھر وہ آپ کی صلح کے رستے میں وہ جملے رکاوٹ بن جائیں. تو صبر سے, اطمینان سے, قرار سے, یہ سارا رمضان المبارک صبر سکھاتا ہے. یعنی آپ کے گھر میں نعمتیں پڑی ہیں اور آپ کے سامنے پڑی ہیں اور آپ کی اپنی ہیں اور آپ کی جائز کمائی کی ہیں, اور بھوک بھی پوری لگی ہوئی ہے, کھانا نہیں, صبر کرنا ہے. رب کا جب تک حکم نہیں نہ آتا, افطار کا ٹائم نہیں ہوتا, اتنی دیر تک کھانا, یہ صبر ہے. تو یہ صبر ہی پھر انسان کو محرمات پر صبر سکھائے گا. یہی صبر پھر سکھائے گا
کہ جس طرح تیرے پاس سہولت موجود ہے، تو کھا سکتا ہے، تیرے کنٹرول میں، پر تو نہیں کھاتا، اسی طریقے سے کچھ چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں، تو لے سکتا ہے، پر چونکہ تیرے لیے جائز نہیں، لہذا تو نے صبر کرنا ہے اور وہی لینا ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے جائز رکھا ہے۔ حرام کی طرف ہاتھ کو بڑھانا نہیں، نظر کو للچانا نہیں، کبھی بھی لقمہ حرام کی طرف نہیں بڑھنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے لیے مقام صبر رکھا ہے۔